الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صدق الله العلي العظيم۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں بتاتے رہیں گے، ان پر اپنی نشانیاں کھولتے رہیں گے یہاں تک کہ ایک دن یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کی ذات حق ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی انسان کی تحقیق، انسان کی جستجو، سائنس آگے بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک، اللہ تعالیٰ کی قوت کا ادراک اور اللہ تعالیٰ کی وجود کا ماننا یہ ہر انسان کے ہاں لازم ہوتا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بحث کی تھی تفصیلی طور پر کہ سائنس کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سائنس والے یہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات ایک گول مادے کی شکل میں موجود تھا اور پھر اس کے اندر ایک دھماکہ ہو گیا۔ اس دھماکے سے پہلے یہ جو مادے کی شکل میں کائنات کا وجود تھا تو وہ چکر کی صورت میں تھا، وہ سارا مادہ ایک چکر، ایک گردش میں تھا، بڑی تیزی کے ساتھ گردش میں، آگ کی صورت میں، اور اس کے اندر سے دھماکہ ہوا، اس سے کائنات کے اجزاء بکھر گئے اور ابھی تک مسلسل وہ مرکز گریز کی صورت میں جس طرح بم بلاسٹ ہونے کے بعد اس کے ٹکڑے اڑتے ہیں، یہ ٹکڑے اب بھی جو ہے مرکز سے گریز کی حالت میں ہیں، یہ اڑ رہے ہیں، دور دور ہوتے جا رہے ہیں، کائنات وسیع ہوتی جا رہی۔ تو ہم نے یہاں پہ ایک دو چار سوالات سائنس سے بھی کیے تھے، اور سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ یہ مادہ کہاں سے وجود میں آیا اگر اللہ کو تسلیم نہ کریں۔ نمبر دو، یہ مادہ جو چکر کی حالت میں تھا تو اس کو چکر کس نے دیا، اس کو حرکت کس نے دی۔ پھر ہم نے بہت بڑے سائنسدان نیوٹن کا نظریہ پیش کیا جس کے ہاں 3 بنیادی نظریات ہیں، اور بنیادی نظریات میں سے سب سے پہلا نظریہ سکون و حرکت کا ہے کہ جو چیز ساکن ہے، کھڑی ہے، وہ اس لیے کھڑی ہے کہ اس کو حرکت میں لانے کے لیے کوئی قوت موجود نہیں ہے، اور جو چیز حرکت کر رہی ہے اس کے پیچھے کوئی قوت کار فرما ہے جو اس کو حرکت میں رکھی ہوئی۔ یہ ان کا ایک بنیادی نظریہ ہے، پوری دنیا، سائنس والے اس کو، سائنس کی دنیا اس کو مانتی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جب یہ مادہ چکر کی صورت میں تھا تو اس کو چکر دینے والا، اس کو حرکت دینے والا وہ کون تھا؟ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اگر نہیں مانتے تو سائنس والوں کا نظریہ وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ ہر چیز جو ایجاد ہوتی ہے وہ اس کا ایجاد کرنے والا اس سے پہلے موجود ہوتا ہے۔ کرسی بعد میں بنتی ہے اور اس کا کاریگر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ بلڈنگ بعد میں وجود میں آتی ہے، اس کے بنانے والے پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ تو جب کائنات کا مادہ موجود تھا، اللہ پاک اس سے پہلے موجود تھا۔ اب یہاں پر یہ بات دہرانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ایک وضاحت اور بھی ہے۔ یہ جو چیز حرکت کر رہی ہے تو یہ حرکت جو ہے اس کے پیچھے جو قوت کار فرما ہوتی ہے حرکت دینے کی، یہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔ کبھی وہ محرک حرکت دینے کی قوت نظر آتی ہے، کبھی نظر نہیں آتی۔ جیسے میرے سامنے یہ جگ پڑا ہوا ہے، اب یہ جگ ساکن ہے، اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کو کوئی ہلانے والا، اس کو حرکت دینے والا موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، گاڑی جو ہے وہ باہر ہتھ گاڑی ہے، وہ ہاتھ سے چل رہی ہے، اس کے اوپر سبزی رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر فروٹ رکھا ہوا ہے، وہ آوازیں لگا رہا ہے، تو وہ ہتھ گاڑی جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، اس کو حرکت دینے والا وہ نظر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایک ایسی صورت ہمارے سامنے ہے کہ حرکت تو ہو رہی ہے لیکن حرکت دینے والی قوت نظر نہیں آتی۔ اللہ پاک نے اسی سائنس کی برکت سے سارے سوالات کے جوابات دے دیے کہ پنکھا جو ہمارے سر کے اوپر چل رہا ہے یہ حرکت میں ہے، اس کو حرکت دینے والی قوت وہ کیا ہے؟ وہ بجلی ہے، بجلی نظر نہیں آتی۔ یہ پنکھا حرکت میں ہے اور وہ حرکت اس کے پیچھے قوت ہے، وہ لگ رہی ہے، وہ صرف ہو رہی ہے، لیکن وہ بجلی کی قوت ہم کو نظر نہیں آتی۔ اب اگر کوئی انکار کرے کہ جو تو نظر نہیں آتی لہذا میں یہ قوت مانتے نہیں ہوں، اس کا جواب کیا ہے کہ آؤ جی ذرا یہ تار آپ کی گردن پہ 1 سیکنڈ کے لیے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خود بخود مان جائے گا۔ یہاں اب حرکت دینے والی چیز نظر نہیں آ رہی، حرکت دینے والی چیز موجود ہے۔ اسی طریقے پہ کائنات سے پہلے اللہ پاک کی ذات وہ موجود تھی لیکن وہ نظر نہیں آ رہی تھی، نہ اس وقت نہ اب۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، انسانی آنکھیں اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتی اور اللہ پاک تمام آنکھوں اور تمام قوتوں کو دیکھ۔ تو یہ ایک بنیادی چیز تھی، کیونکہ ان کو نظر نہیں آ رہی تھی اس لیے انہوں نے اللہ پاک کا انکار کیا، اور انکار کے ساتھ ساتھ پھر ایسا ہوا کہ اگر وہ انکار کریں گے تو ان کے اپنی کلیات ٹوٹتے جائیں گے، ان کے اپنے نظریات جو خطرے میں پڑیں گے۔
تو سائنس کی بنیاد وہ دہریت پہ ہے، اللہ کے انکار پہ ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک کائنات جو ہے اس کی عمر بتاتے ہیں 2 ارب 80 کروڑ سال، اس کو پھر انہوں نے 6 حصوں میں تقسیم کیا۔ اتنے عرصے تک جو ہے جب یہ بم پھٹا، بگ بینگ جسے کہتے ہیں، سب سے بڑا دھماکہ، اور اس سے کائنات کے ذرات پھیل گئے تو آگ کی صورت میں تھے، اور اس وقت یہ اتنی گرم تھے اور اتنی جوش رہے تھے کہ اس کے اندر زندگی کے آثار ناممکن تھے۔ لہذا جو ہے کروڑوں سال تک یہ اس قابل نہیں تھا یہ مادہ کہ اس کے اندر کوئی چیز وجود میں آ جائے، زندہ چیز۔ کروڑوں سال تک یہ اپنی جگہ یہ لاوا ابلتا رہا۔ اب بھی کہتے ہیں کہ جو اجرام بڑے ہیں، مثلا مشتری یہ زمین سے بڑا سیارہ ہے، وہ اتنی ہیٹ میں ہے کہ اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ زحل زمین سے چھوٹا ہے، وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس طریقے پہ چاند جو ہے وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا اس لیے ہے کہ وہ ہم سے قریب تر ہے، اس لیے ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، بڑا نظر آ رہا ہے، حالانکہ چاند بھی بڑا نہیں ہے۔ اس سے بڑے بڑے سیارے ستارے جو ہے وہ وجود میں آ چکے ہیں، اور جو ہے نا وہ اپنی بڑے ہونے کی وجہ سے، اپنی جسامت کی وجہ سے وہ انتہائی گرمی پر ہیں۔ تو بتانا میرا یہ مقصد تھا کہ کہتے ہیں کہ ہم نے 6 ادوار بنائے، کسی دور میں یہ اس قابل نہیں تھے کہ اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ایسا ہوا، یہ جو سائنس ہے میں نے کہا کہ اس کی بنیاد دہریت پہ ہے، اللہ پاک کے انکار پہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں کچھ چھوٹے چھوٹے پودے پیدا ہوئے۔ اب جو سائنس پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ خلیہ جسے کہتے ہیں، جس سے زندگی وجود میں آتی ہے، جس کے اندر زندگی ہوتی ہے یا جو خود زندگی ہے، وہ چاہے درخت کے ہوں، چاہے انسان کے ہوں، چاہے کسی چیز کے، سانس ہونے کے لحاظ سے وہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کروڑوں سال بعد اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جراثیم کی شکل میں اس کے ساتھ جاندار پیدا ہو گئے۔ اب یہ انکار کی صورت بتا رہے ہیں، یعنی یہ چیز خود بخود ہو رہا ہے، کائنات خود بخود۔ اچھا پودے کیسے خود بخود وجود میں آئے؟ سیلز جو ہیں کھلیے وہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ اس کے اندر جان کس نے ڈالی؟ اس طریقے پہ اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے جراثیم پیدا ہوئے وہ کہاں سے جو ہے نا ان کے اندر روح آئی؟ عقل کے لحاظ سے چھوٹے جراثیم کی روح اور ایک ہاتھی کی روح برابر ہے؟ بھی جان تو ہے نا، اس کی بھی جان ہے، اس کی بھی جان ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جراثیم کی روح جو ہے نا، جراثیم کی تشکیل یہ اور بھی مشکل ہے۔ ایک اتنی چھوٹی چیز جو نظر نہیں آتی آنکھوں سے، اس کے پاؤں بنانا، اس کی آنکھیں رکھنا، اس کے کان رکھنا، اس کا دماغ، اس کے پیٹ میں پھیپھڑوں کا اور جو ہے نا آنتوں کا سسٹم رکھنا، اور کھانے پینے کا اور پیشاب پخانے کا، اتنی چیز کے اندر یہ سب کو سمونا، یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ یہ کون ذات ہے جو کر سکتی ہے؟ ساری دنیا کے سائنسدان ملے آج تک نہیں بنا سکتے۔ جب نہیں بنا سکتے تو اس وقت کس نے بنایا؟ خود بخود پیدا ہو۔ ان کے ہاں یہ ایک مشہور بات ہے، جو دہری ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ ایک قاعدہ ہے ان کے ہاں کہ جس چیز کو یہ خود بنا سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے بنائی، جو چیز نہیں بنا سکتے وہ کہتے ہیں خود بخود۔ آسمان کس نے بنایا؟ خود بخود۔ زمین کس نے بنائی؟ خود بخود۔ سورج کس نے بنایا؟ خود بخود۔ ستارے سیارے خود بخود۔ سمندر کا پانی خود بخود۔ یہ پہاڑ دریا خود بخود۔ گھڑی کس نے بنائی؟ ہم نے بنائی۔ کار کس نے بنائی؟ ہم نے بنائی۔ یہ مشین کس نے بنائی؟ ہم نے بنائی۔ جو کام کر سکتے ہیں وہ انہوں نے کیے، جو نہیں کر سکتے کہتے ہیں خود بخود۔ یہ ان کا نظریہ، یہ بھی غلط نظریہ۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پھر وہ جراثیم چھوٹے چھوٹے تھے، اس کے بعد کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے، پھر جو ہے نا آگے کروڑوں سالوں میں کچھ ایسے پیدا ہو گئے جن کی ریڑھ کی ہڈی نہیں تھی، جیسے رینگنے والے چھوٹے چھوٹے جانور، اور پھر اس کے بعد اگلا زمانہ جو ہے پھر ایسا ہوا کہ اس میں ہڈی کے جانور پیدا ہو گئے، پھر ایسا زمانہ وہ آیا کہ اس سے 2 پاؤں سے کھڑے ہونے والے جانور پیدا ہو گئے۔ یہ دہریت کے سٹیپس ہیں، اللہ پاک سے کے انکار کے مختلف درجات ہیں۔ شروع سے کیا رہا انسان جو ہے نا وہ جرثومی کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی چیز خود بخود پیدا ہوگی، وہ چھوٹی نہیں ہے، وہ عقل کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ یار ادوار کی بات کی جائے، پہلا دور ایسا تھا کہ جس میں بغیر ریڑھ کی ہڈی کی چیزیں پیدا ہوئی، تو چاہیے کہ اگلے دور میں وہ ریڑھ کی بغیر ریڑھ کی ہڈیاں جو چیزیں تھی وہ ختم ہو جاتی۔ اب نیا دور آیا، ریڑھ کی ہڈی کی چیزیں پیدا ہو گئی۔ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں، یہ رینگنے والے جانور پانی میں ہر جگہ پر موجود ہے۔ یہ چہل پایا جیسے کہتے ہیں، جس کے بہت سارے پاؤں ہوتے ہیں اور کانوں کے اندر بھی جو جاتا ہے، اس کا کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو گنوں میں ہوتے ہیں، جو کھانے کی چیزوں میں لگتے ہیں، یہ وہی چیزیں بغیر ریڑھ کی ہڈی کے، بغیر ہڈیوں کے۔ تو اگر دور نے آگے بڑھنا تھا تو پہلے دور کی چیزیں ختم ہو جاتی اور اب دوسری دور کی چیزیں آتی۔ درمیان میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں ڈینگو سار اتنا ایک بڑی چیز آئی کہ وہ آج کل اس کی طرف وہ ملے ہیں، زندہ کوئی ہمیں مل نہیں رہا، اور اس کے جو ہے نا
وہ مجسمے انہوں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب درجہ بدرجہ آگے بڑھنا تھا، انسان کی تاریخ کب سے معلوم ہے، جتنی بھی انسان دریافت ہو رہے ہیں، کم از کم فرعون تو ہمارے سامنے، فرعون کی کوئی دم نہیں. ڈارون جو ہے بندر کا بیٹا، بندر کی اولاد، وہ کہہ رہا ہے جی انسان بندر تھا، پھر آہستہ سے جو ہے یہ مہذب ہونے لگا، اس کے بال گر گئے، اس کی جو ہے نا دم کہاں گئی کہ جی یہ بیٹھتا تھا تو نیچے جو ہے نا وہ رگڑا کھاتا تھا، تو اس کی دم جو ہے نا وہ رگڑے کی وجہ سے وہ گر گئی. اپنی طرف سے نہ کوئی دلیل، نہ کوئی ان کے پاس عقل کی بات. تو ان لوگوں کو آپ دیکھیں، یوروپین بعض کنٹریز کے لوگ نخرے مخرے اور حرکات سے کہنا بھی بندروں کی طرح ہیں. میں کہتے ہوں خود بندر کی اولاد ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. یہاں پر ذہن میں سوال آتے ہیں، ہم بڑے جو ہے نا ہم مسلمان، میں آپ سے کہتا ہوں اور میرے منہ پر یہ بات نہیں آتی، لیکن ارتداد جسے کہتے ہیں، مرتد ہونا، ایک انسان خدا کو چھوڑ جائے، رسول کو چھوڑ جائے، دین کو چھوڑ جائے، اس کی دو قسمیں. سب سے پہلے ارتداد ذہنی ہے، انسان اندر کے طور پر مرتد ہو جاتا ہے. ارتداد عملی بعد میں کہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے خدا نہیں ہے، قرآن جو نہیں، کوئی کتاب نہیں ہے، رسول نہیں ہے، یہ بعد کی حالت ہے. پہلے انسان اندر سے کنورٹ ہوتا ہے. تو ناراض نہ ہو، ہم سب خود اندر سے مرتد ہیں. جو وہ ارتداد ذہنی ہے نا، ہمارے سامنے امریکہ کی بات کی جائے، قرآن کی بات کی جائے، بظاہر کہیں گے اللہ کی بات بہت بڑی ہے، لیکن دل اندر سے کہ نہیں امریکہ کی بات پختہ ہے اس طرح کہ نہیں. انگریز بات کریں، سائنسدان بات کریں، ہم ان کو زیادہ جو ہے نا وہ مانیں گے. قرآن کی بات ہو، یار یہ تو نصیحت کی باتیں ہوں، یہ تو قصے کہانیاں ہیں، اور بڑے جو ہے نا سائنسدانوں نے وہ کی تحقیقات کی، وہ بات اچھی لگتی ہے، صحیح نظر آتی. تو ہم خود اندر سے جو ہے نا وہ ارتدادی فکری کے شکار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی قوت دے اور یہ اندر کا ارتداد جو ہے نا ہم سے ختم کر، اللہ کی ذات پر اور دین پر ہمارا جو ہے نا وہ مضبوط یقین پیدا ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سائنس اور اسلام جب بھی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو ہمارا ذہن جو ہے وہ سائنس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اسلام کی طرف کم مائل ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ایک تو بڑے بڑے مرتد ہیں اس دنیا کے، جو صاف طور پر کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے. اور ایک جو ہے نا شروع میں انسان کہتا ہے دل میں کہ یار یہ بات مجھے سائنسدانوں کی حق نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ریسرچ کی بات ہوئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ آگے جا کر پھر عملی ارتداد کی طرف آتا ہے. سب سے پہلے اندر جو ارتداد ذہنی ہے نا اس کی طرف ہے. تو کہتے ہیں جی خود بخود جو کام نہیں کر سکتے، کہتے ہیں خود بخود. یہاں پر جو ہے اب یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے بھی یہ دعویٰ کیا، خاص کر جو چین اور جو یہ روس کے لوگ ہیں، خود بخود کی وہ زیادہ قائل ظاہریت وہاں پہ زیادہ ہے. تو انہوں نے ایک کلیہ بنائی ہوئی کہ جی جو چیز نظر آتی ہے وہ موجود ہے، جو چیز نظر نہیں آتی وہ موجود نہیں ہے. جو چیز نظر آتی ہے وہ موجود ہے. کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں نظر آتی اور بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی لیکن وہ موجود ہے. تو وہ ایک ساتھی نے سنایا تھا کہ روس میں استاد جو نا کھڑا تھا اور بچوں سے کہہ رہا تھا کہ دہریہ استاد تھے، ان کا ذہن بنا رہا تھا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے. پھر جو ہے نا مجھے پوچھے کہ یہ بلیک بورڈ سامنے لگا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے. میں نے کہا ڈنڈا موجود ہے، یہ نظر آ رہا ہے، یہ موجود ہے. بلیک بورڈ نظر، یہ موجود ہے. فلانی چیز نظر آ رہی ہے، یہ موجود ہے. یہ کتاب نظر آ رہی ہے، یہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی. انہوں نے کہا اللہ پاک موجود نہیں ہے. بچوں کا ذہن بنا رہا تھا. ایک مسلمان جو ہے نا وہ کھڑا ہوا بچہ، اس نے کہا کہ استاد کی عقل نظر آتی ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں نظر آتی. انہوں نے کہا یہ استاد پاگل ہے. ٹھیک ہے نا. تو ضروری نہیں کہ کوئی چیز اس طریقے سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے کہ ایک دہریے نے اس سے 3 سوالات کیے. ایک یہ سوال کیا کہ تم لوگ کہتے ہو اللہ تعالیٰ موجود ہے، نظر نہیں آتا، اور کیسے موجود ہے؟ نمبر 2 تم یہ کہتے ہو کہ ہر چیز اللہ پاک کی تقدیر سے ہوتی ہے اور اس پر جو ہے نا پھر کیوں تم مصیبت پہنچتی ہے تم شور مچاتے ہو، خفا ہوتے ہو؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ شیطان کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا، پھر اس کو آگ میں ڈالے گا تو آگ کو کیا جلائے گی؟ وہ تو آگ ہی سے بنا ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں ایک ڈھیلا لیا، ایک پتھر ڈھیلا یہ مٹی کا، اور اس کو زور سے مارا اور اسے کہا کہ آپ کے 3 سوالات اس کا جواب ہوگی. انہوں نے کہا کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا تمہیں تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں تکلیف ہوئی؟ انہوں نے کہا کہاں ہے وہ تکلیف؟ نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نظر نہیں آ رہی. تو کہہ رہے ہیں کہ چیز موجود ہے نظر نہیں آ رہی. اللہ پاک کی ذات بھی موجود ہے، نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ تو وش کرنے لگ گئے تو اللہ پاک کی تقدیر تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہوا تھا، پھر تو کیوں اس کے اوپر واویلا کر رہا، کیوں شکایت کر رہا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی تقدیر اور چیزیں انسان کی فطرت ہے، وہ تو
خوشی میں خوش ہوگا اور خفگی ہوگی تو خفا ہوگا، شکایت کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ شیطان کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا، آگ میں کیسے جلے گا؟ تجھے مٹی سے پیدا کیے اور تو جو ہے نا تو مٹی تجھے لگی ہے تو تجھے اسے تکلیف ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سب ثابت کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا یہ خود بخود پیدا ہوا۔ یہ ہمارے اسکولوں میں کالجوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں یہ سارے نظریات، نیوٹن یہ کہہ رہا ہے، ڈارون یہ کہہ رہا ہے، فلانا، جو قرآنی نظریہ ہے وہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو ملحد بنایا جا رہا ہے ہماری اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، ان بیچاروں کو کیا پتہ۔ تو مجھے اپنے بیٹے نے کہا کہ استاد پھر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن کا نظریہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان استاد ہیں پڑھانے والے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو نیوٹن اور ڈارون کے نظریات ہیں، اسلام کا نظریہ یہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اللہ الذی خلقکم من تراب، اللہ پاک نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہاں ایک عجیب بات ہے، آپ حضرات ذہن میں رکھیں، وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا اور اللہ پاک نے فرمایا کن فیکون، اس کے اندر روح ڈالی، کھڑے ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من تراب، اللہ پاک نے تم کو، جو میرے سامنے بیٹھے ہو، تم کو مٹی سے پیدا کیے۔ اب یہ بڑی عجیب بات، ہم کو، مجھے، آپ کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کی۔ چلو آدم علیہ السلام کو تو مان لیں گے، پھر تو گوشت ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے، پھر کیسے جو ہے نا وہ اس کے بعد جو سلسلہ چلا وہ تو مٹی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو ہم اگر کہتے ہیں کہ جی ہم مٹی سے، تو اصل کے لحاظ سے کہ آدم علیہ السلام چونکہ مٹی سے تھے تو ہم بھی مٹی کے شمار ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ پاک فرما خلقکم من تراب، تم سب کو میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ عجیب بات، یہ سائنسدان ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو غلط بات ہے۔ تو قرآن پاک میں اس کو بتایا گیا کہ تم کو کیسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، اللہ پاک نے وہ سارے مراحل پیدا کیے۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم نے، سب کو پتہ ہے، اب سب عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ باپ کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے۔ باپ کا نطفہ ماں کے پیٹ میں منتقل ہو گیا، یہ نطفہ جو باپ کی طرف سے منتقل ہو گیا ادھر اس کے پیٹ میں، اس نطفے سے پہلے کہاں پہ تھا؟ یہ پیٹھ میں جو جگہ بتائی جاتی ہے کمر میں، اس میں اللہ پاک نے اس کی جگہ رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ یہ محفوظ تھا۔ پھر یہ منی کا قطرہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ منی کا قطرہ جو ہے یہ خون سے پیدا ہوتا ہے۔ خون سے پہلے جو ہے یہ وہ صالح خون تھا، اس سے پہلے خام خون وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کھانا کھا لیتا ہے تو جو بڑا بڑا گند ہوتا ہے ایک طرف ہو جاتا ہے، اور جو پانی ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر خون بھی اور پیشاب بھی ساری چیزیں ملی ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ حالات میرے اوپر گزرے ہیں وہ کڈنی آپریشن سے پہلے کہ ذرا اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، پھر مجھے ڈائلائسس کے لیے لے جاتے اور 2-3 ہزار روپے دیکھے، وہ ایک پائپ سے جو ہے نا وہ جا رہا ہوتا گندا خون، اس کے اندر پیشاب بھی ملا ہوتا تھا، پانی، نمکیات، چینی، ساری چیزیں، اور مشین میں خالص خون اس سے جدا ہو کے واپس آتا تھا، اور یہ نمکیات اور یہ پیشاب یہ مشین کے ذریعے جدا کرتے تھے، کیونکہ گردے نے کام چھوڑ دیا تھا۔ گردے کا کام یہ ہے کہ خالص خون کو یہ باہر چھوڑ دے اور جو نمکیات اور جو میٹھی چیزیں اور پیشاب وغیرہ کو خارج کر دے۔ تو اس سے پہلے یہ خام خون کی حالت میں موجود تھا انسان کے بدن میں۔ اس خام خون سے پہلے جو ہے یہ انسان کی حالت میں تھا، یہ اس کے باپ کے معدے میں کھانے کی صورت میں موجود تھا۔ کھانا کھایا تھا نا اس نے، جو بھی کھایا تھا، سبزی کھائی تھی، روٹی کھائی تھی، چائے پی، لڈو مٹھائی کھائی تھی، جو بھی چیز تھی اس کے معدے میں، اس کی صورت میں یہ موجود تھا۔ اس سے پہلے جو ہے نا کس چیز میں موجود تھا؟ یہ باپ کے بدن سے باہر اناج کی صورت میں موجود تھا، فروٹ کی صورت میں دکانوں پر سجا ہوا تھا۔ اس فروٹ سے پہلے یہ کہاں تھا؟ یہ درختوں کے اوپر لگا ہوا تھا، پودوں کے اوپر لگا ہوا تھا، گندم کا ایک درخت تھا اس کے اوپر لگا ہوا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے کہا تھا ابھی اس درخت میں، اس پودے میں اناج وغیرہ نہیں لگا تھا، تو پودوں کی صورت میں ہی موجود تھا، اس کے جو نا پتیوں کی صورت میں موجود تھا۔ اس سے پہلے بالکل چھوٹے پودے کے نوک کی صورت میں موجود، اس سے پہلے جو ہے نا پھر دانے کی صورت میں، بیج کی صورت میں موجود، اور بیج جو ہے وہ زمین کے اندر جب یہ چیز پہنچی ہے تو کیا ہوا کہ وہاں مٹی کے اندر مل کر کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، مٹی کی صورت میں موجود۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من تراب، ہم نے تم کو بھی مٹی سے پیدا کیا۔ اب قرآن پاک اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اس کے اندر سوچ کر اور پوری تحقیق تک جا کر انسان، اب یہ ساری باتیں میں نے آپ کو دہرائی، آپ کا ذہن پہنچ گیا کہ واقعی ہم جو ہے نا باپ کا نطفہ کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوتا، وہ ایک پروسیس سے ہو کے آتا ہے۔ وہ پروسیس یہ کہ ہم مٹی سے پیدا ہو، اور پھر معال اور انجام بھی یہی مٹی ہے، مریں گے تو پھر اسی کے اندر دفن کریں گے۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ انسان کی تحقیق، اب دیکھو کتنی عقلی بات ہے یہ سائنس والی بھی ذرا اس پہ سوچیں، کیوں انکار کر رہے ہیں
کہ چیز خود بخود پیدا ہو گئی؟ خود بخود صرف کیسے پیدا ہو گئے؟ ٹھیک ہے نا، ایک زندگی، یہ ساری دنیا کے ڈاکٹر بیٹھ کے یہ کیوں ایک سیل نہیں پیدا کر سکتے؟ یہ سائنس پہ جو ہے اربوں ڈالر لگاتے ہیں، یہ کیوں ایک سیل پیدا نہیں کر سکتے؟ یہ تو درخت کے سیل پیدا نہیں کر سکتے، اور خود اس کے قائل ہیں کہ جب ایک ڈیڈ باڈی جو ہے مردہ انسان، اس کو یہ دوبارہ روح نہیں دے سکتے۔ تو اگر یہ انسان کی عقل کی بات ہوتی تو یہ کچھ تیار کر لیتے متبادل، زیادہ سے زیادہ یہ کر لیتے کہ جی دل کی حرکت ہے، وہ دل کی اس نے حرکت چھوڑ دی ہے تو مشین ایجاد کر لے گی، دل حرکت کرتا رہے، اور جو ہے نا جب وہ مشین پیچھے کر دیں گے دل بند ہو جائے گا، وہ بھی اللہ پاک نے جب تک لکھا ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ انکار اللہ پاک کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقل جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا، اللہ پاک کی ذات سے انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو انسان عقل کو مانے گا، سائنس کو مانے گا، اس کو سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات کو مانے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ باتیں ہیں اللہ پاک اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے پہلے میں آپ کو ایک ہی بات بتاؤں، اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ وہ کون سا عقیدہ ہے؟ وجود باری تعالیٰ۔ ہم کہتے ہیں نا عقید توحید ہے، ٹھیک ہے، ایک عقید توحید ہے، ایک عقیدہ وجود باری تعالیٰ ہے، یہ دونوں مختلف عقیدے ہیں۔ عقید توحید اسلام کا پہلا عقیدہ نہیں ہے، عقید وجود باری تعالیٰ اسلام کا پہلا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے کسی چیز کی وجود کو ثابت کیا جاتا ہے، اور توحید ایک ہے، دو ہے، تین ہے، یہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے وجود بتاؤ، ثابت کرو اس کا وجود ہے، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، یہ بات کی بات ہے۔ توحید اور تثلیث وغیرہ جیسے وہ عیسائی وغیرہ کہتے ہیں، یہ بات سب سے پہلا عقیدہ ہے اسلام کا وجود باری تعالیٰ، اللہ پاک کے وجود کو ثابت کرنا، وہ الگ بات ہے۔ قرآن پاک میں وجود باری تعالیٰ پر کم زور دیا گیا ہے اور توحید پر زیادہ زور دیا گیا ہے، احادیث میں توحید۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ اور اس زمانے کے عیسائی لوگ مشرک سب خدا کو مانتے تھے، خدا کے منکر نہیں تھے، وجود باری تعالیٰ کے سب قائل تھے، عیسائی بھی قائل تھے، یہودی بھی قائل تھے، مشرکین بھی قائل تھے، جتنے مذاہب والے تھے دنیا کے وہ سب قائل تھے، لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے توحید پہ زور دیے کہ باقی کو چھوڑو، باقی کچھ نہیں، ایک اللہ کی ذات اللہ۔ تو اس لیے قرآن پاک حدیث میں توحید پہ، حالانکہ عقیدہ اسلام کا سب سے پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ وجود باری تعالیٰ ہے، پہلے اللہ پاک کے وجود کو ثابت کرو، تو یہ اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کی طرف قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے انسان کو متوجہ کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، سورہ یاسین میں۔ اللہ پاک کی ایک نشانی یہ ہے، اللہ پاک دن کو اس رات سے کھینچ لیتا ہے، دن کے اثرات روشنی کو اللہ پاک کھینچ لیتا ہے، سورج کو غروب کر دیتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، سب لوگوں کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پھر آگے اسے فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ جا کے چاند کو لے اس تک پہنچ جائے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات جو ہے وہ دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ دیکھیں ایک نظام ہے، لگا بندہ نظام ہے۔ آج اگر سورج جو ہے وہ 7 بجے مثال کے طور پر طلوع ہونا ہے تو کل 7:02 یا 2 منٹ کم 2 منٹ اوپر، وہ تو اللہ پاک کا نظام ہے، وہ تو چلتا رہتا ہے۔ یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آج 7 بجے طلوع ہو کل 8 بجے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جی سورج کی طرف سے درخواست آئی کہ میں تو کروڑوں سال ہو گئے اور یہ کر رہا ہوں، آج مجھے چھٹی دی جائے، آج جو ہے نا میں نہیں طلوع نہیں ہوں گا، آج جو ہے نا اندھیرا رہے گا۔ پاکستان والے نے ہمارے اوپر لوڈ شیڈنگ کر کے نا، اللہ پاک کے یہاں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں، کبھی جو ہے نا چاند کی طرف سے درخواست نہیں ہے کہ جی 1 مہینہ اس کی چھٹی ہوگی، کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ سورج طلوع ہوا اور 12 بجے تک ڈیوٹی دے کر جو ہے نا وہ واپس چلا گیا یا جو ہے نا اندھیرا ہو گیا۔ اللہ پاک ایک نظام ہے، اس کے اوپر آپ اگر انگریزوں کے نظام کو جو انہوں نے دعویٰ کیا بگ بینگ والا کہ دھماکہ ہوا بڑے زور سے، وہ ساری چیزیں تتر بتر ہو گئی ہیں، تو یہ تتر بتر ہونے کے بعد آپس میں کیوں نہیں ٹکرائی؟ ایک چھوٹا سا سیارہ ستارہ ہے سورج، اس کے ارد گرد 7 یا 9 یا 11 جیسے یہ ان کے مختلف دعوے ہیں، وہ سیارے جو گردش کر رہے ہیں، ان گردش میں کیوں کوئی دوسرا سیارہ گھس نہیں آتا؟ کیوں جو ہے دوسرا ستارہ ایک ستارے سے کیوں نہیں ٹکراتا؟ اس نظام میں بقول ان کے ایسے ستارے ہیں کہ اگر وہ معمولی ہمارے قریب ہو جائیں تو یہ ساری یہ ہمارا جو ہماری کائنات ہے دنیا وغیرہ جل جائے بالکل، کیوں ہمارے قریب نہیں آئے؟ ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے موجود ہیں، اگر ہمارے قریب آ گئے تو ہم بھی برف ہو جائیں گے۔ یہ نظام کائنات کون چلا رہا ہے؟ ایک ذرہ برابر، جیسے دیکھیں اخبار دیکھیں ٹریفک کے حادثات، ٹریفک کے کیا حادثات؟ سڑک کے اوپر گاڑیاں چل رہی ہیں، دونوں آنکھیں کھلی ہیں،
اور بریک کے اوپر ہاتھ ہیں اور گاڑی کنٹرول میں، اچانک سائڈ سے جو ہے نا کوئی پاگل آ گیا، اس کو اڑا کے دے گی۔ میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا بڑے محتاط انداز سے، اچانک میرے سامنے ایک بچہ اس تیر سے نکلا نا، میں اپنے آپ کو نہ سنبھال سکا، میں ادھر پڑا تھا، بچہ ادھر پڑا، میرے پیچھے ادھر پڑا، موٹر سائیکل ادھر پڑی۔ یہ کیا حادثات! تو یہ حادثات آسمان ہی اتنی بڑے نظام میں ممکن نہیں ہے کہ جسے ہم کہکشاں کہتے ہیں۔ یہ کہکشاں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ یہ راستہ ہے ہم نے اس کو اشعار میں بنانا، یہ تو کروڑہا اربہا ستاروں سیاروں کا مجموعہ ہے، یہ بھی چل رہے ہیں، ان کے آپس میں کبھی تصادم نہیں۔ ایک دفعہ جو ہے نا وہ کیا پتہ نہیں خناس ان کو چڑھا اور کہہ رہے کہ 16 جولائی چند سال پہلے قیامت آئے گی، ان کی اپنی تحقیق تو ہے نہیں، قیامت آئے گی۔ کیسے قیامت آئے گی؟ جی ایک ستارہ ٹوٹ گیا ہے اور وہ اس کا ایک حصہ نیچے گر رہا ہے اور وہ زمین پر 16 جولائی کو جو ہے نا وہ آ گرے گا، پوری زمین تباہ ہو جائے گی۔ اور جو ہے نا اب اتنا نزدیک آ گیا، اب اتنا نزدیک آ گیا، اب اتنا نزدیک آ گیا۔ 2 دن پہلے جو ہے نا تو میں نے مشرق اخبار میں مضمون دیا کہ جی اسلامی نقطۂ نظر سے قیامت اس طرح نہیں آئے گی کہ اوپر سے کوئی وہ چیز گری گی اور یہ تباہ ہو جائے گی۔ اس کا حدیثوں میں اپنے طریقہ بتایا گیا کہ جو ہے نا اس طرح زمانہ ہوگا، اس کی یہ علامات ہوں گی، زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور یہ سارے جو ہے نا اللہ پاک نے عام خاص طور پر آخری پارے میں اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت اذا السماء انفطرت، یہ سارے جو ہے نا اللہ پاک نے وہ قیامت القاریہ ثم القاریہ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ سارے قیامت کی جو ہے نا وہ نشانیاں بتائی ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کسی سیارے کے ٹکڑے کے ٹکرانے سے قیامت نہیں آئے گی، بلکہ وہ اللہ پاک کا اپنا ایک نظام ہے اس کا تھا۔ وہ 16-17 تاریخ بھی گزر گئی، وہ قیامت ان کی نہیں آئی۔ تو مطلب یہ کہ اس اتنے بڑے نظام میں خلل کیوں نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے نا، یہ عدم خلل اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے ایک پاورفل ہستی موجود ہے، اور اس پاورفل ہستی نے اس کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، اس کو رحمان نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ اس رحمان کی کنٹرول وہ ختم ہو جائے، 1 سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھیں بند ہو جائیں، غافل ہو جائے، یہ ساری چیز آپس میں تہس نہس ہو جائے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، میرے پاس شخص آیا تھا، اس نے پوچھا کہ جی یہ چاند گرہن سورج گرہن میں کیوں وسلم گھبرا جاتے تھے، مسجد میں چلے جاتے تھے؟ میں نے کہا سمپل بات ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان چاند آ گیا، چاند ایسے آیا کہ بالکل وہ آڑے آ گیا زمین اور سورج کے درمیان۔ اب جب آڑے آیا تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ زمین یہ سورج کے مدار میں اس لیے ہے کہ اس کی مقناطیسیت سے اس نے اپنے ساتھ پکڑا ہوا ہے۔ اب جب درمیان میں بالکل چاند آ گیا، مقناطیسیت ختم ہو گئی، جیسے لوہے اور مقناطیس کے درمیان تختہ رکھ دو، مقناطیسیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت میں جب مقناطیسیت ختم ہو گئی تو زمین کو اس مدار سے نکلنا چاہیے، دراز کے ساتھ چاہے آگے جہاں بھی جائے اور جو ہے کسی اور مدار میں شامل ہو، یا اس وقت میں فوراً یہ قیامت کا وقت ہے، اسی کو تو ہم قیامت کہتے ہیں، پوری زمین جو تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول اس لیے جو ہے نا بھاگ جاتے تھے مسجد میں، صحابہ کرام بھی، کہ وہ سورج گرہن کے وقت جو ہے اب اس وقت میں بھی اللہ پاک نے اپنی قوت بتائی ہے۔ ما یمسک، اللہ پاک نے اس کو کنٹرول میں کیا ہوا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ پاک اپنے ریموٹ کنٹرول کو موجودہ زمانے کے لحاظ سے ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے ریموٹ کنٹرول سسٹم کو بند کر دے تو اس نظام کو پھر کون سنبھالا دے سکتا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ ایک قوت موجود ہے، وہ نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی، اور اللہ پاک جن کی اندر کی آنکھیں کھول دیں ان کو نظر آتی ہے، ہر جگہ پہ وہ دیکھتے ہیں۔ چین کے لوگ گئے سائنسدان جہاں پر دہریت ہے، اور وہ ہوا میں گئے، فضا میں گئے تحقیق کے لیے، 4-5 سائنسدان واپس آ کر مسلمان ہو گئے۔ وہاں پر مسلمان ہونا اس زمانے میں، اب تو الحمدللہ بڑے اچھے حالات ہیں، وہاں پہ مدرسے ہیں، آزادی ہے، مسلمان ہونا بہت سخت جو ہے وہاں پابندی تھی۔ اخبارات میں ان سے انٹرویو، انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہوا کہ ہم اوپر فضا میں گئے، بہت ساری جگہوں میں ایسا ہوا کہ ہم کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی غیر مرئی قوت، غیر نظر نہ آنے والی قوت تھی جو ہمارے ہاتھ کو پکڑ لیتی کہ آگے نہیں بڑھنا۔ ٹھیک ہے نا، پیالے کی طرح میرا ہاتھ بڑھ رہے، کوئی پکڑے، نظر نہ آئے کہ نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا، انسان سمجھ جاتا ہے کوئی روک رہا ہے۔ اور بہت ساری جگہوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، ہماری طاقت نہیں ہوتی تھی، اور کوئی قوت ہمیں آگے بڑھا دیتی تھی اور ہم وہ کام کر جاتے تھے۔ کہتے اسی نا قوت کا نام خدا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو ہمارے سارے سائنسی نظریات غلط ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، حکومت نے بڑے ان کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک دکھاتا ہے تو بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، اللہ پاک بتاتا ہے۔ جو ہمارے اکابر جو گزرے بڑے بڑے، ان کے تصوف میں ایک نظریہ ہے
اللہ 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 اتنا رٹتے ہیں اللہ پاک کا تصور کرتے ہیں کہ ان کے دو درجات قائم ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں وحدت الشہود اور ایک کو کہتے ہیں وحدت الوجود. وحدت الشہود اس کو کہتے ہیں کہ ان کو ہر چیز کے اندر خدا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھول دیکھتے ہیں خوبصورتی، او یہ تو اللہ ہے. اب وہ پھول اللہ نہیں ہے، اس کے اندر جیسے وہ عاشق کو ہر چیز کے اندر محبوب کی اس کا عکس نظر آتا ہے نا، اس طریقے سے ان کو ہر چیز کے اندر خدا نظر آنے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خدائی بھرا ہوا ہے. یہ وحدت الشہود پہلا درجہ ہے. پھر اس کے بعد وحدت الوجود، تمام کی تمام چیزیں ایک اللہ کی ذات ہے، اس کو اپنے آپ کو بھی دے کر خدا نظر آتا ہے، تجھے بھی دے کے خدا نظر آتا ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ دو خدا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا اس کو نظر ہی نہیں آتی، بس وہ ایک ہی ذات اس کو نظر آتی. وہ جو جس کو پھانسی پہ چڑھایا گیا نا، حلاج منصور، تو وہ کہتے ہیں کہ انا الحق، میں حق ہوں، میں حق ہوں، میں اللہ ہوں. وہ خود تو اپنے آپ کو تو نہیں کہہ رہا تھا، اس کے اندر خدا بھرا ہوا تھا. اس نے اللہ کو اتنا یاد کیا تھا، اتنے اندر بسایا تھا کہ اندر سے آواز ہے کہ میں خدا ہوں، میں خدا ہوں. اس کے اندر اس کا دل ہی نہیں رہا تھا. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مکان نہیں ہے. کہتے ہیں لا مکان ہے، مکان اسے زیبا نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایسا بھی لا مکان نہیں کہ کوئی میرا ملجا نہیں. میرا مقام مرد مومن کا دل ہے، مجھے اپنے دل میں بسا لے. کیا کوئی ایسا نہیں؟ انسان کا دل یہ اللہ پاک کا گھر ہے. تو کہتے ہیں جب اس کو پھانسی پہ لٹکایا اور اس کے خون سے پھر آواز آنے لگی انا الحق، انا الحق، میں حق ہوں، میں خدا ہوں. تو خدا کی ذات جو ہے تو ہر جگہ موجود ہے. اب نظر نہ آنے والے کو نظر نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ 12 بجے سر کے اوپر سورج طلوع ہو اور کوئی کہتے کہ جی میں سورج کو نہیں مانتا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، ادھر اوپر تو دیکھ، یہی تو سورج ہے نا. تو اللہ پاک کی ذات اور سائنس سے اس کو وجود میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر سائنس اللہ کو نہ مانے، اس کی بنیاد دہریت پر ہے، تو سائنس کی ساری بنیادیں ہل جاتی ہیں، یہ ساری چیز ختم ہو جاتی ہے. اللہ پاک کو ماننا پڑے گا، اس قوت کو. اور اللہ پاک کی ذات کامل و مکمل ہے، اس کا علم کامل. سائنس جو ہے یہ ابھی رہ روی منزل ہے، یہ چھوٹے بچے کی مثال ہے. یہ اگر نہیں مانتا تو اس کی خود اپنی عقل ماری گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقت نصیب فرمائے اور اللہ کی ذات اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں جگہ پکڑے تاکہ ہم ہدایت پائیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جب ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوگی تو علماء کرام بھی فرماتے کہ انسان سے پھر گناہ نہیں ہوتا، انسان صرف نیک عمل کی طرف جو ہے نا یہ راغب رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حالت بھی عطا فرمائے کہ ہر وقت خدا ہمارے سامنے ہو اور شیطان ہم سے دور ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.